الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے ایک نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پھر تم پر رحم کیا جائے۔ تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، پس ہم نے اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان سب کو نجات دے دی، ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام، آپ کے حوالے سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں آپ کا ذکر، آپ کی قوم کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر آج جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بات پر وہ تعجب کر رہے تھے کہ ہم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے، یہ ان کا تعجب تھا، اور وہ کہتے تھے یہ چیز ناممکنات میں سے ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی رسول آ جائے۔ ذرا ان کے جو اعتراضات تھے وہ دیکھیں۔ وہ کہتے تھے کہ پہلی بات کہ رسول بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ چند احکامات کا اسے مکلف بنانا ہے۔ اگر احکام کے مکلف بنانے ہی کو مان لیا جائے تو تب بھی رسول کا بھیجنا غیر ضروری ہے، کیونکہ رسول تو اچھے کاموں کا حکم دے گا، برے کاموں سے روکے گا، اور اچھائی اور برائی کے ادراک کے لیے عقل کا ہونا کافی ہے۔ سو جو کام عقل کے نزدیک اچھا ہوگا ہم وہ کر لیں گے، جو برا ہوگا ہم اسے چھوڑ دیں گے، پھر رسول بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ ایک اعتراض تھا حضرت نوح کی قوم کا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ رسول کا بھیجنا ضروری ہے تو پھر رسول کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیا جاتا، کیونکہ انسان سے زیادہ ہیبت فرشتے کی ہوتی ہے، اور فرشتہ زیادہ پاکیزہ بھی ہوتا ہے، وہ اکمل بھی ہوتا ہے، کھانے پینے سے وہ مبرہ ہوتا ہے، گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، جھوٹ سے دور ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتے اگر یہ مان لیا جائے کہ کسی بشر کو رسول بنایا جائے تو اس بشر کو رسول ہونا چاہیے جو معاشرے میں زیادہ دولت رکھتا ہو، حکومت کی وجہ سے لوگوں میں معزز ہو، اور جن کا لوگوں کے دلوں میں عزت ہو، رعب اور دبدبا ہو۔ نوح علیہ السلام کے پاس نہ مال ہے، نہ ان کا رعب اور دبدبا لوگوں کے دلوں میں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی حکومت ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی بھی عکاسی ہے کہ دو چار پیسے آ جائیں یا دو چار بندے سلام کریں تو اس کو بس خدا ہی مان لیتے ہیں، جیسے فرعون کو مانا، شداد کو مانا، نمرود کو مانا۔ سلامی ان کے پیسوں کو ہے، ان کی دولت کو ہے۔ حالانکہ یہاں پر فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو نوح علیہ السلام ہیں، اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو لوگ تو حکومت کی وجہ سے انہیں مانتے، دولت ہوتی تو دولت کی وجہ سے مانتے۔ ہم نے دولت اور حکومت سے ہٹ کر یہ کہا کہ جو وحدہ لم یزل کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا ہم اسے رسول بنا کر بھیجیں گے۔ وہ دیکھنے میں غریب نظر آئے گا، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، لیکن ہمارا جو فرشتہ ہے نا سید الملائکہ، وہ اسی کے قدموں میں آ کر بیٹھے گا، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے ہم نے جناب نوح کو نبوت دے کر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا
چونکہ فرشتہ اور انسان یہ الگ الگ جنس سے ہیں، ان کی جنس دونوں کی الگ الگ ہیں، اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے، انہوں نے کہنا تھا کہ یہ تو ہماری طرح ہے نہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، یہ رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائے، تمہارے ساتھ بیٹھ کر تجارت بھی کرے، تمہارے جیسے کپڑے بھی پہنے، تاکہ تمہیں پتا چلے ہم سب کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ایک جیسے تو ہیں، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے، وہ بھی ہماری طرح ہے، لیکن اس کی عبادتوں کا یہ عالم ہے، اس کی ریاضتوں کا یہ عالم ہے کہ وحدہ لم یزل کا فرستادہ آسمان دنیا سے اس کے پاس آتا ہے۔ پھر یہاں پر فرمایا ہم نے نوح علیہ السلام کو منتخب کیا، یہ قوت اور صلاحیت اس لیے رکھی کہ یہ کسی اور شخص میں نہیں تھی، تاکہ جب کوئی اللہ کا عذاب آنے لگے تو پیسے والا تھوڑی بتاتا ہے کل اللہ کا عذاب آنے والا ہے، دولت والا تھوڑی بتاتا ہے کل اللہ کا عذاب آنے والا ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اگر وہ بتائے نا کہ آج بارش ہوگی فلاں وقت پر، اللہ نہ چاہے تو بارش نہیں ہوتی، سب کے پاس ایپس موجود ہیں، ویدر بتا رہا ہوتا ہے فلاں وقت میں بارش ہوگی، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ صرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہ مالک بارش برسا، اس کے ہاتھ پھیرنے سے پہلے اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔ یہ ہے نبوت جس انسان کو ملتی ہے اور عام انسان میں فرق۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں تو تمہاری طرح بشر ہوں۔ لوگوں نے اس آیت کو کسی اور ضمن میں لے لیا، لوگوں نے سوچا کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح ہوں، ہم پھر تو ہماری طرح ہی ہیں، نہیں، آگے جو فرمایا یوحا الیہ، لوگوں میں تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوا اگلے جملے نے آ کر پچھلے جملے کو سکپ کر دیا کہ ہاں تمہاری طرح ہوں مگر وہی آتی ہے، تو پتہ چلا نبی ہماری طرح نہیں ہے، وہ افضل البشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہے، کیونکہ آپ پر تو وحی نہیں آتی، نبی پر تو وحی آتی ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ اب یہاں پر عذاب آنے لگا تھا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا شدید قسم کا طوفان تمہیں لپیٹ میں لینے لگا ہے، آپ کشتی بنا رہے تھے نا تو لوگ کہتے تھے مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، کہتے تھے کہ کھلی گمراہی میں چلے گئے، لیکن پھر وقت آیا، ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے انکار کیا تھا کہ اللہ نے طوفان نوح کو بھیج دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہو گیا اللہ نے ان تمام کو نجات عطا فرما دی۔ منکرین نبوت اور مکذبین کو اللہ نے طوفان نوح میں غرق کر کے رکھ دیا، فرمایا جن کے دل میں توحید ہوگی، احکام شریعہ ہوں گے، آخرت کو ماننے والے ہوں گے، میرے رسولوں کا اقرار کرنے والے ہوں گے، اللہ نے ان سب کو نجات عطا فرما دی، اور وہ سب کتنے تھے؟ 80 لوگ تھے، کتنے تھے؟ 80 لوگ تھے۔ فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایات کی روشن نشانیاں آ گئی، تو جس نے ان کو آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس میں اس کے لیے فائدہ ہے، جو اندھا بنا رہا اس کے لیے نقصان ہے۔ اللہ ہمیں آنکھیں کھول کر شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔